اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا گھر بھی موجود تھا جہاں آگ لگانے کے لیے نہ ماچس کی ضرورت تھی، نہ لائٹر کی، اور نہ ہی کسی انسان کی، بلکہ آگ خود بخود بھڑک اٹھتی تھی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ 2012 میں ترکی کے شہر سیرت میں پیش آنے والا ایک ایسا پراسرار واقعہ ہے جس نے پورے ملک کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی ہے ٹوپراک فیملی کی، ایک عام سا خاندان جس کی زندگی اچانک سے ایک ایسے ڈراؤنے خواب میں بدل گئی جس کی حقیقت آج تک پوری طرح سامنے نہیں آ سکی۔ سب کچھ شروع ہوا ایک چھوٹے سے واقعے سے۔ ایک دن جب زیکی ٹوپراک اپنی فیملی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو اچانک گھر کا دروازہ بغیر کسی وجہ کے لاک ہو گیا۔ چابی کام نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار تالا کھولنے والے کو بلایا گیا، تب جا کر دروازہ کھلا۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ گھر سے کپڑے، برتن اور روزمرہ کا سامان غائب ہونے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہی چیزیں کچھ دیر بعد گھر کے کسی دوسرے حصے یا صحن میں پڑے مل جاتے تھے۔ کبھی واشنگ مشین خود بخود چل پڑتی تھی، کبھی دروازے خود ہی کھلنے اور بند ہونے لگتے تھے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے پوری فیملی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک صبح مسز ٹوپراک ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ صرف چند لمحوں کے لیے کچن سے باہر گئیں۔ جب واپس آئیں تو حیرت سے ان کی چیخ نکل گئی۔ کچن کی تمام پلیٹس غائب تھیں۔ وہ بھاگ کر باہر گئیں تو دیکھا کہ تمام پلیٹیں گھر کے گارڈن میں انتہائی سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ نہ کوئی ٹوٹی تھی، نہ کسی کے قدموں کے نشان تھے، اور نہ ہی کسی نے کسی کو وہاں جاتے دیکھا تھا۔ مگر اصل خوف ابھی باقی تھا۔ 13 اگست 2012، وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک جلنے کی بو نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب لوگ گھبرا کر جاگ اٹھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے ایک حصے سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ فرنیچر، کپڑے، گھر کا سامان سب آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ آئی، آگ بجھا دی گئی، لیکن اگلے ہی دن گھر کے کسی اور حصے میں پھر آگ لگ گئی۔ پھر دوبارہ یہ سلسلہ رکتا ہی نہیں تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کئی مرتبہ آگ ایسی جگہ سے شروع ہوتی جہاں کوئی بجلی کی تار، گیس یا آگ لگنے کی واضح وجہ موجود نہیں ہوتی تھی۔ ٹوپراک فیملی کے مطابق ایک دن ان کی بڑی بیٹی میلک ٹوپراک اپنے اسکول میں موجود تھی۔ اچانک اس کی کتابوں اور سامان کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ کلاس کے طلبہ نے بھی دیکھا، اساتذہ نے بھی دیکھا۔ فوراً میلک کی تلاشی لی گئی، لیکن اس کے پاس کوئی لائٹر، ماچس یا ایسی چیز نہیں ملی جس سے آگ لگ سکتی تھی۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں بحث کا موضوع بن گیا، اگرچہ اس کی آزادانہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ خوف اس قدر بڑھ گیا کہ فیملی نے گھر کے کمروں میں سونا چھوڑ دیا۔ وہ تقریباً 2 ہفتے تک بالکنی میں سوتے رہے، لیکن ان کے مطابق آگ نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ خبر پورے ترکی میں پھیل گئی۔ CNN، ترک، کانال 56 اور دوسرے میڈیا ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ کیمرے چل رہے تھے، رپورٹر لائیو کوریج کر رہے تھے، اور ہر کوئی یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ زیکی ٹوپراک نے ضلع سیرت کے گورنر احمد ایدن سے مدد کی اپیل کی۔ گورنر خود میڈیا ٹیم کے ساتھ گھر کا معائنہ کرنے پہنچے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اچانک ایک کیمرامین نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے شدید گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ جب اس نے اپنا جوتا اتارا تو اس کے سول کا ایک حصہ پگھل چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد مقامی حکومت نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دیں۔ بعد میں سیرت یونیورسٹی کے پروفیسر مراد کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم میں انجینئرز، ماہر نفسیات اور ماہر سماجیات شامل تھے۔ گھر میں کیمرے نصب کیے گئے۔ پولیس نے خاندان سے کئی بار پوچھ گچھ کی، یہاں تک کہ صوبائی مفتی سے بھی رائے لی گئی۔ مفتی نے کہا اسلام میں جنات کا تصور ضرور موجود ہے، لیکن بغیر واضح ثبوت کے اس واقعے کو جنات سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ مگر سوال آج بھی باقی ہیں، اگر یہ سب دھوکہ تھا تو پڑوسیوں نے آگ لگتے ہوئے کیوں دیکھی؟ اگر یہ صرف خاندان کی کہانی تھی تو اسکول کے اساتذہ اور طلبہ نے میلک کے سامان میں آگ لگتے ہوئے کیوں دیکھی؟ اور اگر مسئلہ صرف ایک گھر میں تھا تو خاندان کے مطابق 1 2 نہیں بلکہ 6 مختلف گھروں میں منتقل ہونے کے بعد بھی یہی واقعات کیوں پیش آتے رہے؟ صرف 7 مہینوں میں 300 مرتبہ آگ لگنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ کچھ لوگ اسے جنات سے جوڑتے ہیں، کچھ اسے کسی نامعلوم سائنسی وجہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور کچھ کے خیال میں اس کے پیچھے انسانی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے آج تک کوئی بھی مکمل یقین کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ٹوپراک فیملی کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ آج بھی دنیا کے سب سے پراسرار اور حل نہ ہونے والے رازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی؟